نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف با آواز بلند اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. حضرات گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دربار عالیہ غوثیہ مہریہ گولڑہ شریف پر انعقاد پذیر ہونے والی یہ ختم نبوت کانفرنس ہر سال اسی تاریخ پر نہایت اہتمام کے ساتھ منعقد ہوتی چلی آ رہی ہے. اس کانفرنس کے انعقاد کا مقصد ذاتی نمود و نمائش یا ذاتی تشہیر ہرگز نہیں، بلکہ اس کی غرض و غایت عقیدہ ختم نبوت جیسے اساسی عقیدے کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے، تاکہ اس حوالے سے جو کام ہمارے علماء متاخرین نے ماضی میں کیا ہے اس کام کا اعادہ کیا جا سکے، اور بالخصوص اعلیٰ حضرت گولڑوی علیہ رحمت کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا جائے. اس لیے کہ قبلہ عالم پیر سید مہر علی شاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ساری زندگی کا خلاصہ ہی تحفظ عقیدہ ختم نبوت رہا، اور اس دور کے تمام مکاتب فکر کے قداور علماء اس بات پر یک زبان تھے کہ مرزائیت اور قادیانیت کے خلاف محاذ پر بحیثیت سپہ سالار کے اگر کسی عالم دین یا شیخ طریقت نے کوئی نمایاں خدمت سر انجام دی ہے تو وہ صرف اور صرف حضرت پیر سید مہر علی شاہ گیلانی کی ذات بابرکات ہے. اگر حضرت اعلیٰ گولڑوی قادیانیت کی تردید کا از خود بھی ارادہ فرما لیتے تو بحیثیت مسلمان یہ ان کا فرض تھا، چونکہ اس دور میں اس عقیدے کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے کئی دیگر علماء بھی برسر پیکار تھے، لیکن نگاہ نبوت نے اس مسئلے کی حساسیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے جس شخصیت کا انتخاب کیا اس شخصیت کا نام نامی اسم گرامی پیر سید مہر علی شاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہے. کیا آپ بات کی تائید کرتے ہیں؟ اس سے یہ بات بھی ثابت ہو جاتی ہے کہ اس کام کو اس وقت صحیح معنوں میں سر انجام دینے والی شخصیت صرف اور صرف پیر سید مہر علی شاہ صاحب گیلانی کی تھی. اس حوالے سے ان کو مامور من الرسول بھی کہا جاتا ہے. آپ کی کتابیں ہدیت الرسول، شمس الہدایہ اور سیف چشتیائی اس موضوع پر حرف آخر کا درجہ رکھتی ہیں. ان کتابوں کا اسلوب اگر ملاحظہ فرمائیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس موضوع پر قلم اٹھاتے وقت حضور کی محبت میں سرشار ایک صوفی کس انداز میں اپنے مد مقابل کو دلائل و براہین سے سرنگو کرتا ہے. ان کتابوں میں کسی جگہ پر بھی آپ نے متنبی قادیان کے خلاف کوئی بازاری یا غیر معیاری لفظ نہیں بولا، بلکہ یہ زبان تو متنبی قادیان کی تھی، جبکہ آپ نے اپنی جلالت علمی کے ساتھ اس کا رد بلیغ فرمایا. آپ سب مہمان گرامی اور علماء و مشائخ کی خدمت میں ہدیہ تبریک بھی پیش کرتا ہوں، اور انجمن مہریہ نصیریہ کہ انتھک محنتوں کاوشوں کا نتیجہ آج ہم ہماری نظریں دیکھ رہی ہیں.
ماشاءاللہ پورے پاکستان میں تمام صوبوں میں، تمام اضلاع میں، تمام تحصیلوں میں انجمن جتنی متحرک رہی ہے، دیکھ کر خوشی ہوئی اور ہم ان کو مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں۔ اہل سنت کے اکابرین کو میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بدقسمتی سے اس وقت اہل سنت انتہائی انتشار کا شکار ہو چکی ہے۔ اس دور کی سب سے بڑی ضرورت اگر کوئی ہے تو وہ اہل سنت کا اتحاد ہے اور بین المذاہب ہم آہنگی ہے۔ اس روئے زمین کے جس خطے میں بھی کوئی مسلمان رہائش رکھتا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ دین اسلام کے سنہری اور پرامن اصولوں پر عمل کرتے ہوئے اس خطے کے قوانین کا احترام کرے، اپنے آپ کو تحریک ختم نبوت کا سپاہی سمجھے۔ تحمل اور برداشت اسلامی تعلیمات کا نچوڑ ہے، جبکہ اسلام کسی بھی مسئلے میں کسی بھی قسم کی انتہا پسندی اور دہشت گردی کی اجازت ہرگز نہیں دیتا۔ آج کے اس دور میں عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے حوالے سے جہاں ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ اس عقیدے کے تحفظ کے لیے ہمارے اکابرین نے جو دلائل اور براہین کے انبار لگائے ہیں، وہ ایمانی ورثہ نسل در نسل ہم تک پہنچ چکا ہے۔ وہیں پر یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر اخلاص کا جذبہ پیدا بھی کریں۔ اس سلسلے میں اپنی کاوشوں کو ذاتی شہرت و مقبولیت یا سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے سے گریز کریں۔ عقیدہ ختم نبوت کے کتاب و سنت میں موجود دلائل کی روشنی میں اس نیاز مند کا یہ شعر قبول فرمائیں۔ باب تنزیل ہوا بند پے سرور دین، باب تنزیل ہوا بند پے سرور دین، دی مکمل ہوا ساحل پہ سفینہ آیا، دی مکمل ہوا ساحل پہ سفینہ آیا۔ ہاں جی، باب تنزیل ہوا بند پے سرور دین، دی مکمل ہوا ساحل پہ سفینہ آیا۔ اور اعلیٰ حضرت گولڑوی کی کتب سے بطور خلاصہ عقائد اہل سنت ملاحظہ کریں کہ توحید، پہلا نمبر، توحید خدا اور محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے عقیدے کی جڑ ہے، اساس ہے۔ آپ ساتھ تائید بھی کرتے رہیں۔ اہل بیت اطہار کی مودت و الفت ہر مسلمان پر واجب ہے۔ ہم تمام صحابہ کی عزت کے، عظمت کے، تعظیم کے، تکریم کے قائل ہیں۔ ہاتھ بلند کر کے اس تائید کا دیں۔ اور ہمارے پیارے وطن پاکستان کی جڑ کلمہ طیبہ کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ اس ملک کی بنیاد میں ہمارے اسلاف کی جد و جہد موجود ہے، اور یہ خانقاہ ہر سیاست سے بالا تر ہے۔ ہم اسی سیاست کے قائل ہیں جو ملکی سالمیت استحکام پاکستان کے اصولوں پر ہو، نظام مصطفیٰ اس ملک کی منزل اور مقدر ہو۔ ہم تحفظ عقیدہ ختم نبوت کو ہر سیاسی سے اور ہر سیاست سے بالا تر سمجھتے ہیں۔ پاکستان کا ہر مسلمان، چاہے عام شہری ہو یا اعلیٰ منصب پر فائز ہو، سب عقیدہ ختم نبوت کے محافظ ہیں۔ جو شخص عظمت صحابہ، تعظیم صحابہ کا منکر ہے، وہ مذہبی آوارہ گرد ہے۔ اہل بیت اطہار کی محبت و مودت ہر مسلمان کے ایمان کی جان ہے۔ بغض آل محمد جہنم کا راستہ ہی نہیں بلکہ دنیا کی ذلت اور رسوائی بھی ہے۔ مسلک اہل سنت، سنی، حنفی
اور صوفیاء کی پذیرائی اعتدال کی وجہ سے مقبول ہے۔ صحابہ سے بڑھ کر غیور کون ہے اور اہل بیت سے زیادہ صابر کون ہے؟ یہ آج جو ہاتھ اٹھ رہے ہیں، یہ جو آج زبانیں تائید کر رہی ہیں، یہ روز محشر ثبوت دیں گی کہ ہم نے صاحبان رسالت کے سائے میں ہم نے ختم نبوت کا تحفظ کیا ہے، اور شافع امت نے اسی مقصد کے لیے ہماری شفاعت بھی کر دینی ہے انشاءاللہ العزیز۔ انسانیت کے دائرے میں رہ کر نفرت کی بجائے محبتوں کے چراغ روشن کریں۔ ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے، اپنا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ اور آخر میں ذوق سے میری اپنی ربائی ہے بارگاہ غوثیت میں، ذوق سے سماعت فرمائیں۔ بغداد کا آفتاب عبد القادر، بغداد کا آفتاب عبد القادر، سبتین کا ماہتاب عبد القادر، سبتین کا ماہتاب عبد القادر، اقطاب جہاں آتے ہیں سائل بن کر، اقطاب جہاں آتے ہیں سائل بن کر، دربار گاہے جناب عبد القادر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حق نصیب، حق نصیب، حق نصیب۔